الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں، اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، اس میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں جنگ و جدال کی ابتدا کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لہذا ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ و جدال کی ابتدا کر کے ہمیں حرام کام نہیں کرنے چاہیے، حرام کام سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ اب زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے، اس اصلی حیت پر جس پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں، ذو القعدۃ ذو الحجۃ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حرمت والے مہینوں کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ کون سے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذی قعدہ کا مہینہ حرام قرار دیا تاکہ حاجی لوگ اپنے ملکوں سے مکہ پہنچ سکیں، ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو اور وہ حج سے فارغ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے محرم کا مہینہ بھی حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ حج سے فراغت کے بعد اپنے ملکوں کو، اپنے وطنوں کو لوٹ جائیں اور وہ صحیح سالم ہوں، ان کی جان و مال محفوظ ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ایسے ہیں جن کی مشرکین بھی تعظیم کیا کرتے تھے، جن کا احترام بجا لایا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے مفاد کی خاطر کبھی حرمت والے مہینوں کو حلال بنا لیتے، کبھی حلال مہینوں کو حرام بنا لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینے آگے پیچھے کر دیتے ہو یہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ اب زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین نے بنایا تھا ویسے ہی حرمت والے مہینے آج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ اب مہینوں کی حرمت پامال نہیں کی جا سکتی، اب مہینوں کو رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، حرام مہینوں کو حلال اور حلال مہینوں کو حرام نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اب زمانہ گھوم گھام پر اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے، اب اس کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو محرم کا مہینہ وہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے تعلق سے سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کا سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، لہذا محرم کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ جس کو اللہ رب العالمین جس قدر توفیق دے وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہے لگاتار رکھنا ہو لگاتار رکھیں، چاہے متفرق طور پر رکھنا ہو متفرق طور پر رکھیں۔ اور اس میں ایک روزہ ایسا ہے جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس دن کا احترام تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے احترام کے پیش نظر وہ اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو انہوں نے اللہ کے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جو صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی روزے سے ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے تھما دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھلونے میں مگن رہیں اور وہ کھانے پینے کی چیز نہ مانگیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے تو عاشورہ کے روزے کا استحباب باقی رہ گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگلا سال نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقی رہی۔ آپ نے ایسا کیوں بیان فرمایا کہ میں 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھوں گا؟ اس وجہ سے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا مقصود تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خالف الیہود صوموا یوما قبلہ، یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو۔ تو اگر ہم ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ سے عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 1 سال کے مکمل گناہ معاف کر دے گا جو صغیرہ گناہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس دن کا روزہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ 1 سال کی گناہیں جو معاف کروانی ہیں۔ کیا ہم میں کا کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی 1 سال کی پوری گناہ معاف کر دی جائے جو صغیرہ گناہیں ہیں؟ اگر ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے 10ویں کے ساتھ، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ اور جب ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو ہمارا وہ عمل مقبول ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا، ہم کو وہ پورا اجر ملے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھے، نہ یہ کہ سبیلے لگا کر کے اور وہاں ٹھنڈا پانی پیے، شربت پیے اور کھائے پیے اور میلے کا سما باندھے۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی
بہت ساری بدعات و خرافات سامنے آ جاتی ہیں. ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، ان بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کی تلقین کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بیان کیا کرتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو ہمیں گمراہیوں سے بچنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر اس مہینے میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اور جتنے صحابہ کرام پر تبرع کیے جاتے ہیں، امہات المومنین پر تبرع کیے جاتے ہیں، کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، صراحتاً گالیاں دی جاتی ہیں. تو میرے بھائیو، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ ایسی بدعات ہیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں تاکہ ناموس صحابہ کو بے وقعت کر دیا جائے اور دین کی جیسے چاہے منمانی تعویل کی جائے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں ان بدعات و خرافات میں شرکت سے بچنا چاہیے. روزہ رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے، اپنے کاروبار میں مصروف نہ رہنا چاہیے. روڈوں پر نکل کر کے ان کے تماشے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم ان کے تماشے دیکھنے کے لیے نکلیں گے تو وہ اور زیادہ کریں گے. وہ آگ پر چل رہے ہیں کس کو دکھانے کے لیے؟ وہ زنجیروں کی ماتم کر رہے ہیں کس کو دکھانے کے لیے؟ وہ اپنے سر کو کاٹ رہے ہیں کس کو دکھانے کے لیے؟ اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں کس کو دکھانے کے لیے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں کس کو سنانے کے لیے؟ ہمیں اور آپ کو. میرے بھائیو، یہ دین کے خلاف ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی توثیق کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ رب العالمین دلوں کو جانتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی توثیق کی ہے اور ان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے. اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے اپنی رضامندگی کا اعلان کیا ہے. یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے جن کو یہ لوگ آج گالیاں دیتے ہیں، ان پر تبرع کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہمیں ان کے تبرع سننے سے بچنا چاہیے. اگر ہم نہیں نکلیں گے اپنے گھروں سے، ان کے تماشے دیکھنے کے لیے نہیں نکلیں گے، تو ان کے جتنے بھی تماشے روڈ پر نظر آ رہے ہیں وہ اپنے ہی کفن میں دفن ہو جائیں گے. کس کو دکھانے کے لیے نکلیں گے؟ تو میرے بھائیو، خرافات سے بچو، بدعات سے بچو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو تلقین کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.